بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جو جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں کم سے کم 300 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اب اس جنگ میں ترکی بھی شامل ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک تحمل کا مظاہرہ کرے گی۔ اگر ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ نہیں رکتی تو پاکستان کو بھی اس جنگ کا حصہ بنایا جائے گا۔ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان کی پاک آرمی کیا کرے گی، کیونکہ ترکی بھی اس جنگ میں کود رہا ہے اور لازمی سی بات ہے پاکستان نے ترکی کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ ترکی ہر مشکل وقت کی گھڑی میں پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ارمینیا کے علیحدگی پسندوں کی جانب سے متنازع علاقہ ناگورنو کے کالا باغ میں آذربائیجان پر حملوں کے بعد شروع ہونے والی جھڑپیں مسلسل دوسرے روز بھی جاری ہیں اور مزید 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خیبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق دوسرے روز ہونے والی ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد 300 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ عالمی رہنماؤں نے ارمینیا اور آذربائیجان پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو مزید پھیلنے سے روکیں۔ اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو یہ جنگ پورے خطے میں بھی پھیل سکتی ہے۔ یاد رہے کہ کارا باغ میں وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ فوجیوں کی ہلاکتیں 300 سے زیادہ ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے کئی شہریوں کی ہلاکتوں کی بھی رپورٹ ہوئی ہے، جن میں آذربائیجان میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جبکہ ارمینیا میں ایک خاتون اور بچے کی ہلاکت بھی شامل ہے۔ ارمینیا کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ رات بھر شدید فائرنگ جاری رہی اور دعویٰ کیا گیا کہ آذربائیجان کی فورسز نے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا اس کو واپس لیا گیا۔ دوسری جانب آذربائیجان نے دعویٰ کیا کہ وہ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کی فورسز نے دشمن کے ٹھکانوں پر راکٹ اور ارٹلری کا استعمال کیا اور گاؤں کے کئی علاقے اور مقامات پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن پاسپائی پر مجبور ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ارمینیا کے باغیوں کے 550 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ارمینیا نے یہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، امریکہ، یورپی یونین اور روس نے جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ ارمینیا اور کارباغ نے متنازع علاقے میں مارشل لا کا اعلان کرتے ہوئے فوج کو محترق کر دیا تھا اور شہروں میں کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ارمینیا کے حامی علیحدگی پسندوں نے 1990 کی دہائی میں ہوئی لڑائی میں ناگورنو کارباغ خطے کا قبضہ باکو سے حاصل کر لیا تھا اور اس لڑائی میں 30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سوویت یونین سے 1951 میں آزادی حاصل کرنے والے دونوں ممالک کے درمیان شروع سے ہی کشیدگی رہی، جو 1994 میں جنگ بندی معاہدے پر ختم ہوئی تھی۔ بعد ازاں فرانس، روس اور امریکہ نے سازشی کا کردار ادا کیا تھا، لیکن 2010 میں امن معاہدہ ایک مرتبہ پھر ختم ہو گیا تھا۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز ناگورنو کارباغ میں جھڑپوں کے دوران کم سے کم 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ روس اور ترکی کے درمیان بھی کشیدگی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ علیحدگی پسند عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ 16 علیحدگی پسند جنگجو مارے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ مسلم ممالک آذربائیجان اور عیسائی اکثریتی ممالک ارمینیا کے درمیان کشیدگی سے خطے کے 2 بڑی طاقتیں روس اور ترکی کے درمیان تلخی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اگر ترکی اور روس کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اس میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے ترکی کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر پاکستان اس جنگ میں کودے گا تو لازمی سی بات ہے پاکستان کا دوست اور بھائی چارہ ممالک چین بھی اس جنگ میں کود پڑے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا چین پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوئے روس کے خلاف قدم اٹھائے گا، کیونکہ اس وقت روس چین کا بہت ہی قریبی دوست بن چکا ہے۔ ارمینیا کے وزیر اعظم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ترکی کو تنازع سے روک دیں اور اس جنگ سے دور رکھیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہم
خطہ میں مکمل طور پر جنگ کے دہانے پر ہیں اور آذربائیجان کے متعلق النان حکومت نے ایک مرتبہ پھر ارمینیا کی عوام پر جنگ مسلط کی ہے۔ روسی صدر نے ارمینیا کے وزیر اعظم سے فوجی کشیدگی پر بات کی اور تنازع کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہیں ختم ہوتی تو یاد رہے کہ خطے میں ایک خطرناک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، کرملن سے جاری بیان کے مطابق روس نے بڑے پیمانے پر شروع ہونے والی جھڑپوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کے اتحادی ترکی نے کشیدگی شروع کرنے کا الزام ارمینیا پر عائد کیا اور ساتھ ہی باکو کی حمایت کا وعدہ بھی کیا۔ آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا کہ ارمینیا کی بمباری سے آذربائیجان کی فورسز اور شہری آبادی کو نقصان ہوا ہے۔ آذربائیجان کے قریبی اتحادی ترکی نے واقعے کی اطلاعات ملتے ہی تشویش کا اظہار کیا تھا اور مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا، جبکہ ارمینیا سے جہریت ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے بیان میں ارمینیا کو خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان سے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ترکی کے لوگ آذربائیجان کے بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح ہر ممکن تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارمینیا خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن رہا ہے۔ عالمی برادری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ارمینیا کی جہریت کو روکنے کے لیے اہم اقدامات کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ناگورا کے کالاباغ کا علاقہ 4400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 50 کلومیٹر ارمینیا کی سرحد سے جڑا ہے۔ ارمینیا نے مقامی جنگجوؤں کی مدد سے آذربائیجان کے علاقے پر خطے سے باہر سے حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیا تھا، لیکن یاد رہے کہ اب اس جنگ میں ترکی بھی کود چکا ہے۔ اگر ترکی اس جنگ سے سائیڈ لائن پر نہ ہوا تو یاد رہے کہ اس جنگ میں بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ پاکستان کی بھی مدد لی جائے گی اور ایسے ہی دیکھتے باقی تمام ممالک بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے اور خطے میں ایک ایسی جنگ کی شروعات ہو جائے گی جو کبھی بھی نہیں رکے گی۔ اس لیے آنے والے کچھ دن انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ترکی نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور آذربائیجان اور ارمینیا کو بیٹھ کر آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے اور مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر اس وقت جنگ نہیں رکتی تو بہت ہی زیادہ تباہی ہوگی اور لاکھوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔